اب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے قائد اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی چیئرمین جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ارباب ذی وقار، مہمانان لائق صد افتخار، اس محفل کو، محفل کی رونق کو چار چاند لگانے والے زندہ دل حاضرین کرام، میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ فضائل صحابہ کانفرنس سے ایک پیغام لے کے جائے۔ آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں ایک انتہائی خطرناک بیماری سے آپ کو آگاہ و آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیماری جو مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس بیماری نے آج مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مسلمان آج لٹ بھی رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے۔ جانتے ہو اس بیماری کا نام کیا ہے؟ اس بیماری کا نام نفاق ہے۔ نفاق عربی زبان میں نافاقہ کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ کیا مطلب؟ اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو سینے میں چھپانا، خیر کو ظاہر کرنا، شر کو دل میں چھپانا۔ یہی وجہ ہے آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلی 4 آیات میں مومنوں کا تعارف کروا رہا ہے، پھر 2 آیات میں کفار کا تعارف کروا رہا ہے۔ جب منافق کی باری آئی، اس کے تعارف کے لیے آسمان کے خالق و مالک نے آسمان سے 13 آیات
کریم کے اندر ایک پوری سورت نازل کی اور اس کا نام ہی سورہ منافقون رکھ دیا. پھر اس سورہ مبارک میں مجھے اور آپ کو حکم دیا، او عظمت صحابہ کے لیے آنے والا، میری للکار، میری پکار، میری صدا، میرا آوازہ لکھ لو اور بیگم کوٹ کو بتا دو ایشان الہی شہیر کے یہ روحانی فرزند بیگم کوٹ کے چوک میں اعلان کر رہے ہیں، ہم جب تک زندہ رہیں گے منافقوں کو بیگم کوٹ کے چوک میں ننگا کرتے رہیں گے. تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں. سن لو، دل کی تختیوں پہ لکھ لو. عرش والے نے پھر کیا کہا؟ آسمان سے قرآن اتار کے مجھے اور آپ کو تعلیم کیا دی؟ یہ سبق پلے باندھ کے لے جاؤ، گلی گلی یہ پیغام سنا دو، یہ آوازہ اور نکارہ پہنچا دو، تاکہ صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچ جائے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرا جائے. تکبیر، فضائل صحابہ، عظمت صحابہ. کیا کہا رب نے؟ قرآن نازل کر کے کہا ہم العدو فاحذرہم، تمہارے اصل دشمن منافق ہے، ان سے بچتے رہو، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. آسمان والے اب بتا منافق کون ہے؟ آسمان والے منافق کی نشانی بتا. منافق کسے کہتے ہیں؟ کون ہے منافق؟ پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا. عرش والے نے بھی بتایا، مدینے والے نے بھی بتایا، آسمان والے نے بھی بتایا، مدینے والے نے بھی بتایا. قرآن و حدیث نے منافقین کی 30 نشانیاں جو میرے علم کے مطابق ہے، قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئی ہے وہ 30 نشانیاں ہیں. ان میں سے صرف ایک نشانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پلے باندھ لو، قرآن سن لو. پہلی نشانی انہی 13 آیات جو ابتدا میں بیان کی ہے، اس میں آسمان والے نے بیان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. سن لو، محدثین و مفسرین نے یہاں الناس سے مراد صحابہ لیے. کون ہے؟ اونچی بولو، کون ہے؟ سارے ذرا گرج کے بولو، لوگوں کو پتا چلے الناس سے مراد کون ہے. اونچی کہو، کون ہے؟ اس چوک میں پتا چلے الناس سے مراد کون ہے. صحابہ. کیا کہا؟ ایمان لاؤ. کیسا؟ اونچی کہو، کیسا؟ تم نے سبق بھلا دیا. علامہ احسان الہی شہید کے رخصت ہو جانے کے بعد تم نے سبق بھلا دیا. اہل حدیث پھر تمہیں وہ سبق یاد کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سبق یاد کروا کے رہیں گے. یہ سبق یاد کروا کے رہیں گے. کن جیسا؟ ایمان لاؤ. اب منافق نے کیا کہا آگے سے؟ منافق نے کیا کہا؟ نشانی قرآن بتا رہا ہے. میرے مولوی اور امام کا فتویٰ نہیں، میرے مفتی اور خطیب ادیب حسیب اور لبیب کا فتویٰ نہیں. آسمان والا بتا رہا ہے
انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. صحابہ کو سب سے پہلے گالی کس نے دی؟ اونچی کہو کس نے؟ یار بولتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ کس نے دی گالی؟ منافقوں نے. اللہ کو اتنا جلال آیا، اتنا غصہ آیا، اللہ نے خود جواب دیا الا انہم هم السفہاء. بے وقوف یہ نہیں تم ہو. قرآن نے ہمیں بتایا کہ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دیتا ہے. آؤ قرآن ہے، حدیث بھی سن لو. کیوں میرا مسلک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ جناب محمد کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے. آؤ میرے آقا بھی بولے، میرا رہبر بھی بولے، میرا رہنما بھی بولے، میرا پیشوا بھی بولے، میرا مقتدا بھی بولے، امام الانبیاء بھی بولے، حبیب خدا بھی بولے، محبوب کبریا بھی بولے، خیر الورا بھی بولے، صدر الاولا بھی بولے، شمس الصحا بھی بولے، بدر الدجا بھی بولے، اشرف الانبیاء بھی بولے، شاپ روز جزا بھی بولے، منبع رشد و ہدا بھی بولے، محبوب کبریا بھی بولے، حبیب خدا بھی بولے، احمد مجتبی بھی بولے، محمد مصطفیٰ بھی بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکارے اللہ تعالیٰ کا مجزدانی. سنو 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 میری للکار سنو. میرا محبوب بولا آیت المنافق بغض الانصار. میرے آقا نے کیا بتایا؟ منافق کی نشانی کیا ہے؟ وہ انصار سے بغض رکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا یحبہم الا مومن. ان سے محبت وہی کرے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوگا. آگے کیا کہا؟ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ. صحابہ سے بغض وہی رکھے گا، نفرت وہی رکھے گا، صحابہ سے عداوت و کدورت وہی رکھے گا. اور جو منافق ہوگا، ابھی نہیں آپ سمجھے، اور آسان کر کے سمجھاؤ. امام طبرانی کی معجم الاوسط اٹھاؤ. حضرت انس بول رہے ہیں. حضرت انس منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے کائنات کے امام کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. رحمت کائنات نے فرمایا، انس کہتے ہیں رسول ہاشمی نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق. ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں کی محبت منافق کے دل میں جمع ہو سکتی؟ ڈھونڈو منافق کون ہے. میں نہیں کہتا، ڈھونڈو ان دلوں کو، ڈھونڈو ان سینوں کو، تلاش کرو جن سینوں میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ان دلوں کو بھی ڈھونڈو جن دلوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نہیں، صرف علی ہے. نشانی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے گھر سے نہیں بتا رہا. اور صحابہ کو گالی دینے والوں، بالخصوص صحابہ کو برا بلا کہنے والوں، اور بالخصوص امیر معاویہ کو گالی کا نشانہ بنانے والوں رضی اللہ تعالی. عجیب بات ہے. رافضی تو رافضی رہے، بات سنی بھی امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. احسان الہی ظہیر کے اس روحانی فرزند کا پیغام لکھ لو. میں اس چوک میں کہنا چاہتا ہوں، حسین کو ذاکروں کی، معاویہ کو ذاکروں کی نظر سے نہ دیکھو،
मुआविया को हाँ और राफजियों की नजर से न देखो, मुआविया को मौलवियों की नजर से न देखो, पीरों की नजर से न देखो, अरे मुआविया को जहालवी की नजर से न देखो, मदूदी की नजर से न देखो, मिर्जे की नजर से न देखो। मुआविया को अगर देखना है तो हसनैन करीमैन की नजर से देखो। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा। तुम्हें मालूम हो, तुम्हें पता चले कि सहाबा कौन है। आओ लोगों, वक्त मुख्तसर है क्योंकि हम 12 बजे पिछले साल की तरह आज भी इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मैं तेजी के साथ आगे गुजर रहा हूँ। सुनो सुनो, मैं तुम्हें ये पैगाम देने आया हूँ। मोमिन वो है जिसके सीने में अबू बकर उमर उस्मान और अली की मोहब्बत है, जिसके सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं। हाँ, मैं करमला कहता हूँ, टंके की चोट कहता हूँ, वो मोमिन कहलाने का हक रखता नहीं रखता। नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? जो सहाबा को नहीं मानता। कौन है सहाबा? मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ आपका इम्तिहान लेने के लिए, मैंने गुज़िश्ता साल में भी आपको ये परखने के लिए कहा था, आज भी कह रहा हूँ। कौन है सहाबा? मेरी बात न करो, मेरे भाई शाम की बात न करो, हाँ यूथ फोरस या जमीयत की बात न करो। और कौन है सहाबा? कुरान से पूछो कौन है सहाबा। मैंने हर दफा कुरान से पूछा है कौन है सहाबा, मुझे कुरान ने जवाब दिया है। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जरा आपकी आवाज मुझे बताएगी, आपका बलबला बताएगा, आपका जोश बताएगा, आपका जज्बा बताएगा, आपकी जुर्रत बताएगी, आपकी हिम्मत बताएगी, आपकी ताकत बताएगी। सहाबा से कितनी मोहब्बत है। और मुझे बताओ, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ता जाऊंगा, आपसे सवाल करता जाऊंगा और आप जवाब देते जाएंगे। और मुझे बोल के बताओ, वल्लाहु वलियुल मोमिनीन कौन? यूं नहीं इस चौक में पता चले वल्लाहु वलियुल मोमिनीन कौन। सारे हाथ उठा के गर्ज के बताओ ताकि यार लोगों को पता चले सहाबा के दीवाने आए हैं। वल्लाहु वलियुल मोमिनीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन कौन? वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन कौन? ऐ शुहदा अलन्नास कौन? रज़ी अल्लाहु अन्हुम कौन? मुझे बोल के बताओ, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन कौन? मुझे बोल के बताओ ताकि लोगों को पता चले कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कौन? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर कौन? मुझे बोल के बताओ ताकि लोगों को पता चले अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम कौन? आए वस्साबिकून अल-अव्वलून कौन? अअद्दल्लाहु लहुमुल जन्नत जन्नत कौन? और मुझे बोल के बताओ तू वलहुम व हुस्न मुआब कौन? कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कौन? और मुझे बोल के बताओ ताकि पता चले हम सबके सरदार कौन? यूं नहीं, सारे बोल के बताओ हम सबके सरदार कौन? हम सबके गमखार कौन? आका के यार कौन? आका के शाहकार कौन? और मुझे बोल के बताओ आका के वफादार कौन? आका के ताबेदार कौन? मुझे बोल के बताओ ताकि लोगों को पता चले, लोगों को इल्म हो, खबर हो, लोगों को मालूम हो नबी के ताबेदार कौन? हैदर के दिलदार कौन? आले सहाबा, आले अहले बैत के वफादार कौन? और लोगों, मैं इसीलिए कहता हूँ, और सुन लो वहाबियों, हमने तुम्हें बुलाना है, चौकों में बुलाना है, चौराहों में बुलाना है, शहरों में बुलाना है, देहातों में बुलाना है। बताओ, सहाबा की अजमत के लिए आने के लिए तैयार हो?
ऐसी गलतफहमी में न रहे। हम रोड़े अटकाएंगे, हम रास्ता रोक लेंगे। ये वो तूफान है जो रुकेगा नहीं, मैदान अमल में आएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, पाकिस्तान की फिजाओं में अजमत सहाबा का गलगला मचाएगा। कुरान और सुन्नत का परचम लहराएगा। लहराने के लिए तैयार हो? हाय हम सहाबा क्यों कर रहे हैं? सहाबा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो नबी के करीब थे, हम उनके करीब हैं। वो नबी के वफादार थे, हम उनके वफादार हैं। वो नबी के ताबियादार थे, हम उनके ताबियादार हैं। वो नबी के मुहिब थे, हम उनके मुहिब हैं। वो नबी के नौकर थे, हम उनके नौकर हैं। वो नबी के गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। और वो नबी पे कुर्बान हैं, हम मोहम्मद के सहाबा पे कुर्बान। जमीयत